الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ویورز، خوش آمدید ہے آپ کو ہمارے اس ولاگ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے کرم نوازی فرمائی اور ہمیں یہ توفیق بخشی کہ یہ ہم تقریباً 200 کے قریب ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں اور آپ تک ہماری بات پہنچ رہی ہے، اور بہت سارے محبت کرنے والے احباب جنہوں نے بڑی شفقت فرمائی، بڑی محبتوں کا اظہار کیا، اور سائیں محمود بابا کی بڑی شفقتیں ہیں۔ انہوں نے تقریباً 200 ویلاگز جو ہے نا بنوائے ہیں، اور ان کی خصوصی توجہ رہی، جس کی وجہ سے ہم کچھ اس کام کے اندر جو ہے نا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اصل مقصد میرے پیارے ویورز یہ ہوتا ہے کہ بات پہنچ جانی چاہیے، کسی طریقے سے گفتگو پہنچنی چاہیے، اور جیسے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ بلغ عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو جو جتنا جانتا ہے، بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ بہت زبردست ذوق ہوتا ہے، بعض اوقات ایسے ویلاگز تیار ہوتے ہیں، ایسی گفتگو ہوتی ہے جس کے اندر بہت زبردست قسم کی جو ہے نا، یوں سمجھ لیجئے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارا ذوق ملتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں بندے کو حاصل ہوتی ہیں، بہت ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے۔ بہرحال چند ایک آپ بیتیاں میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ تک میں پہنچاؤں، کیونکہ سائیں محمود بابا کچھ مصروف ہیں، تو میں نے کہا جی کہ جو ہمارے ویورز اور ہمارے درمیان جو رابطہ ہے، جو ایک محبت کا رشتہ بنا ہوا ہے، اور جو بات چیت چل رہی ہے، جو گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا کوئی خلا نہیں آنا چاہیے، بلکہ ساری کی ساری بات جو ہے نا وہ پہنچتی رہنی چاہیے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ایک جو ہے نا رابطہ جو ہے وہ قائم رہے۔ اگر رابطے قائم رہیں، اور اس طرح جیسے کئی احباب ایسے ہیں جو ٹیلی فوننگ رابطہ کرتے ہیں، اور ٹیلی فون پر بھی کافی دیر تک ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، تو اس میں بھی الحمدللہ بہت کچھ مجھے تو خاص طور پر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور بہت پیارے پیارے بزرگ رابطہ کرتے ہیں۔ اصل میں جیسے سائیں محمود بابا فرماتے ہیں کہ عشق والا ہی جو ہے نا وہ رابطہ کرتا ہے، اور ایک بڑا زبردست شعر ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ تو جن کے اندر جن کے دل کے محلے میں روشنی ہوتی ہے، جن کے قلب روشن ہوتے ہیں، اور جن کے اندر جو ہے نا وہ چنگاری عشق موجود ہوتی ہے، جن کے اندر وہ محبتیں ہوتی ہیں، وہ عشق ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، تو وہ ضرور توجہ کرتے ہیں، اور پھر ان کو یہ باتیں سمجھ میں بھی آتی ہیں۔ اور جو بندہ مثال کے طور پر عشق سے خالی ہوتا ہے، جیسے بابا بلے شاہ سرکار علیہ رحمت الرحمن نے فرمایا کہ جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تھی چنگے، مالک دے در راکھی کر دے صابر بکھے ننگے۔ تو عشق اگر سیکھنا ہو تو وہ تو بندہ کسی بھی نفس سے سیکھ سکتا ہے۔ بہرحال کئی ایسے نفوس ہیں، ایسی ہستیاں ہیں جو ویورز میں سے ہیں، جو میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، تو میں تو اپنے آپ کو ان کی قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ تو ان میں سے اکثر احباب یہ احکامات جاری کرتے رہتے ہیں، اور مجھے حکم دیتے رہتے ہیں کہ آپ بھی ویلاگ بنائیں اور گفتگو کریں، اور سائیں محمود بابا بھی کئی مرتبہ حکم فرما چکے ہیں
کہ اگر ہم بیزی ہوتے ہیں اور کسی سلسلے میں مصروف ہو جاتے ہیں تو آپ ولاگ بنا کے اپلوڈ کر دیا کرو، تاکہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے محبتوں کا یہ قائم رہنا چاہیے۔ بہرحال میں اپنی اگلی گفتگو کی طرف چلتا ہوں۔ تو ایک واقعہ میری زندگی میں جو پیش آیا، ویسے تو بے شمار واقعات ہیں جو زندگی میں پیش آئے، تو کم و بیش 20-22 سال سے میری یہ سٹرگل جاری ہے کہ میں بزرگوں کے پاس جاتا ہوں اور ان سے ملاقات کرتا ہوں، اور ان سے جو ہے نا جی کچھ جو محبت بھری باتیں ملتی ہیں تو اپنے دل کے گلدستے میں ان کو سجانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو بہت ساری ایسی یادیں ہیں جو الحمدللہ میرے سینے کے اندر جمع ہو چکی ہیں۔ تو میں ایک مرتبہ فیصل آباد گیا، تو وہاں پر میرے استاد صاحب رہتے تھے، حافظ محمد حسین ان کا نام تھا۔ تو ان کی بھی بڑی ایک عجیب سی داستان ہے، عجیب سی زندگی ہے، لیکن آج میں کچھ ایسا عرض کرنے لگا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ واقعی مجھے حیران کر گیا، اور بہت کچھ اس میں سے مجھے سبق حاصل ہوا۔ تو میں ان کے پاس، حافظ صاحب کے پاس پہنچا تو صبح سے لے کے شام تک میں وہاں بیٹھا رہا۔ اب حافظ صاحب سے پیار ایسا تھا، محبت ایسی تھی کہ وہ محبت اتنی دیتے تھے، پیار اتنا کرتے تھے کہ کئی مرتبہ جی چاہتا تھا ان کے پاس آنے جانے کا دل کرتا تھا، اور ان سے کچھ جو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چلا وہ بھی اس وجہ سے چلا کیونکہ ان کے جو پیر و مرشد تھے ان کا مزار یہاں منکیرا کے اندر تھا، تو وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے نا جی ہمیں تو منکیرا کی مٹی سے بھی پیار ہے۔ تو اس وجہ سے پھر ہماری قسمت جاگی اور ان سے ملاقات ہوئی، اور بہت سارے معاملات انہوں نے سکھائے۔ تو میں وہاں ان کے پاس پہنچا، صبح سے لے کے شام تک میں بیٹھا رہا، تو لوگ آتے رہے، وہ مطلب دم درود کرتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تو اس کو دم کر دیتے اور تعویذ وغیرہ دیتے، اور اس طرح کا ان کا ایک سلسلہ تھا۔ تو شام ہو گئی، جب شام ہوئی نا تو لوگ سارے چلے گئے، تو مجھے فرمانے لگے کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، اب کیا پروگرام ہے، اب یہیں بیٹھو گے میرے پاس رہو گے یا تمہیں واپس گھر جانا ہے، یا تمہارا کیا پروگرام ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ میں یہاں فیصل آباد پہنچ گیا ہوں، تو اب آگے جو ہے نا جی یہ لاہور جو ہے اس کو میں تو کہوں گا لاہور شریف یعنی مرکز الاولیاء ہے، اور بڑی بڑی بزرگ ہستیاں وہاں پر موجود ہیں۔ تو میں نے مطلب ارادہ کیا، میں نے کہا جی علی بن عثمان الحجویری حضور داتا گنج بخش کی بارگاہ میں نے حاضری دینی ہے، تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہے، تو میں وہاں سلام کرتا ہوا پھر واپس گھر کی طرف لوٹوں گا۔ تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ اچھا چلیں، آپ نے جانا بھی ہے نا تو چلیں آپ راہداری لے کر جائیں۔ تو اب یہ کم و بیش 15-20 سال پہلے کی بات ہے، تو میں نہیں جانتا تھا، مجھے نہیں سمجھ تھی کہ یہ راہداری کیا ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے جو ہے نا جی ایک مجھے نقش دیا، اور وہ کہا جی کہ یہ آپ اپنی نا جیب میں رکھ لیں۔ تو میں نے وہ جیب میں رکھ لیا، تو گاڑی میں بیٹھا، وہاں لاہور قریب جو ہے نا تقریباً 1 بجے کا ٹائم ہوگا، تو میں وہاں پہ پہنچا، یا 12-12:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ بہرحال تو میں حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں جب پہنچا نا تو ایک جنوبی دروازہ ہے، ایک وہ سونے والا دروازہ ہے نا، تو اس سے سامنے ایک گیلری جا رہی ہے، جو احباب وہاں پر گئے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ جائے گی بات۔ تو اس دروازے سے میں داخل ہوا، تو وہاں وہ جو جوتوں کا خیال رکھنے والے دوست بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو وہاں میں نے جوتا جمع کروایا، اور پھر آگے چلتے ہوئے نا میرے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ میں کسی سے ٹائم پوچھتا ہوں کہ اب رات کا ٹائم ہے تو وقت کیا ہو گیا ہے، تو پھر میں وضو کروں گا، اور وضو کرنے کے بعد عشاء کی نماز ادا کروں گا، اور اس کے بعد حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں ان کے قدموں میں حاضر ہوں گا۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو جہاں پہ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمت الرحمان نے ایک
جو ہے نا جی وہ ایک وہاں پہ پنگوڑا رکھا ہوا ہے جہاں پہ کھڑے ہو کر وہ نمازیوں کو خانہ کعبہ دکھایا تھا. تو اس جگہ پہ جب میں پہنچا اس سے تقریباً 5 یا 7 قدم کے فاصلے پر میں تھا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو سونے والا دروازہ ہے حضور داتا گنج بخش علیہ رحمت الرحمان کی قدموں والی جانب، اس کے آگے سے میں گزر رہا تھا. تو ایک شخصیت کھڑی ہے جن کے سر کے بال بھی کالے تھے، داڑھی کے بال بھی کالے تھے، اور سفید رنگ کا انہوں نے نا وہ ایک یعنی قمیض پہنی ہوئی تھی اور نیچے چادر باندھی ہوئی تھی. تو یہ جو ہے نا زیب تن کیا ہوا تھا اور پلر پکڑ کے کھڑے تھے. حضور داتا صاحب کے مزار انور کا جو کونے والا وہ پلر ہے وہ پکڑ کے کھڑے تھے، اور اس میں وہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ سرکار دی امت دی خیر فرما، یا اللہ سرکار دی امت دی بخشش فرما. اچھا، یہ اکثر نا یہ چیز میری مطلب منقبت کے اندر، دعاؤں کے اندر جو ہے نا یہ چیز شامل ہوا کرتی تھی. تو ان بزرگوں کی طرف دیکھ کے نا مجھے بڑا پیار آیا کہ یار کیسا زبردست یہ جو ہے نا جی جملہ زبان سے نکال رہے ہیں اور کتنی زبردست یہ دعا کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک ہاتھ جو ہے نا پلر سے مطلب ایک ہاتھ پلر کے اوپر ہی رکھا اور دوسرا ہاتھ پیچھے چھوڑ دیا اور میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے فرمانے لگے کہ ہاں جی قاری صاحب آپ آ گئے ہیں. اچھا اس طرح ہے کہ 1:15 ہو گیا ہے، آپ وضو کیجئے، وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کیجئے اور عشاء کی نماز ادا کر کے پھر آپ حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیجیے گا. تو میرے تو آسان خطا ہو گئے، یعنی کہ جو ترتیب میں نے لگائی دل کے اندر، یعنی جو 4 سوالات میں نے دل میں سوچے کہ پہلے کسی سے ٹائم پوچھوں گا، پھر وضو کروں گا، پھر عشاء کی نماز ادا کروں گا اور پھر حاضری دوں گا، تو اسی ترتیب کو قائم رکھتے ہوئے وہ بزرگ فرمانے لگے کہ ہاں جی قاری صاحب آپ آ گئے ہیں. اچھا یہ الفاظ اضافی تھے، یعنی کہ میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، کبھی میں ان کو ملا نہیں تھا، زندگی میں پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی تھی. تو بڑا حیران کن منظر تھا. تو بڑا مطلب میرا نا دل کو بڑا سکون حاصل ہوا اور یقین کریں کہ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ یار یہ بابا جی جو کھڑے ہیں، یہ جو بزرگ کھڑے ہیں، تو یہ اتنا ان کا کشف کھلا ہوا ہے، اتنا ان کا سینہ کھلا ہوا ہے. بہرحال اتنی چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی تھی اس وقت، وہ تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے. تو بڑی مطلب نا خیر ذوق بہت زبردست ملا. تو میں نے نا پھر کوئی سوچی نہیں بات اس کے اوپر، نا ادھر ادھر خیال نہیں کیا، سیدھا میں وضو خانے گیا، وہاں پہ میں نے وضو کیا، وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کی اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے نا حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی. اور حاضری کے دوران دل ہی دل کے اندر جو ہے نا جی یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ جو بزرگ کھڑے تھے وہ بہت زیادہ ان کا سینہ روشن ہے اور وہ بہت کچھ جانتے ہیں، تو ان سے ملنا چاہیے اور ان سے جو ہے نا ملاقات کرنی چاہیے. تو ایک ذوق ہوتا ہے بندے کا اپنا اپنا. تو یہ جو ہے نا ڈیوٹی کے بارے میں سنا کرتا تھا کہ جو فقیر درویش لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں اور ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں جی فلاں جگہ پہ جا کرنا، آپ بیٹھ جائیں تو آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے. تو اس طرح کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو مجھے بڑا شوق تھا کہ کاش میری بھی اس طرح کی کوئی ڈیوٹی لگ جاتی. تو میں پھر آگے چلا، آگے ان کے پاس دوبارہ مطلب حاضری دینے کے بعد ان کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ حضور میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو. خیر وہ پھر دوبارہ سے میری طرف متوجہ ہوئے. اب وہ کھڑے تھے، کھڑے کھڑے جو ہے نا جی پلر پکڑ کے بار بار یہی دعا کرتے جا رہے تھے کہ یا اللہ سرکار کی امت کی خیر فرما، یا اللہ سرکار کی امت کی بخشش فرما. بہرحال وہ ایک عجیب ہی ذوق تھا. تو میں نے جب عرض کیا نا میں نے مطلب ان کے قریب ہوا اور میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے نا میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میری کہیں ڈیوٹی لگ جائے، تو آپ کوئی ایسی کرم نوازی فرما سکتے ہیں یا ایسی کوئی توجہ دے سکتے ہیں. تو انہوں نے یکا یک جو ہے نا جی حضور داتا صاحب علی بن عثمان الحجویری حضور داتا گنج بخش کی جو ہے نا جی
ان کے گنبد کی طرف، مزار کے گنبد کی طرف ایسے اوپر کی طرف نظر اٹھائی، دیکھا اور فرمانے لگے، مطلب عرض کیا حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں کہ یہ بچہ آیا ہے جی، اس کی بھی مہربانی فرمائیں حضور داتا صاحب، اس کی بھی ڈیوٹی لگا دیں۔ اب میں ان بزرگوں کے نا تھوڑا قریب ہو کے نا تو بیٹھ گیا نیچے بیٹھ کے، تو میں اس چیز کا انتظار کرنے لگا۔ اب وہ چیزیں جو ہیں کتابوں کے اندر پڑی ہوئی تھی، تو ایک تخیل بنا ہوا تھا، ایک خیال بنا ہوا تھا کہ شاید اس طرح سے، یعنی جیسے جیسے وہ مطالعہ کیا اور کتابوں کے اندر پڑھا تھا، تو وہ ذہن میں وہی سکیچ تھا کہ کوئی آئے گا اور مجھ سے ہم کلام ہوگا اور مجھے کہے گا جی کہ آپ پاکستان کے فلاں علاقے کے اندر چلے جائیں، فلاں جگہ بیٹھ کر آپ کے یہ ذمہ کام ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اور اس طرح کر کے آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے رہنا ہے۔ تو اب میں اس خیال کے اندر بیٹھا تھا، تو کافی دیر گزر گئی بیٹھے بیٹھے انتظار میں نا، اور دل ہی دل میں بار بار یہی خیال آ رہا ہے کہ یار کب کوئی آئے گا مجھے بھیجنے والا، یا یہی بزرگ مجھے بھیجیں گے، یا پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے۔ تو اب اس انتظار کے اندر میں بیٹھا تھا، تو جب کچھ وقت گزر گیا، یعنی کافی کافی ٹائم گزر گیا، تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان بزرگوں کو دوبارہ سے یاد دلانا چاہیے، تو یہ شاید ہو سکتا ہے ان کی توجہ کہیں اور چلی گئی ہو۔ تو دوبارہ میں نے عرض کیا، میں نے کہا بابا جی وہ ایک میں نے چھوٹی سی عرض کی تھی، تو مجھے فرماتے ہیں تو کہتا ہے کہ سارا کچھ یہیں پہ بن جائے، جا تو، یعنی وہ پنجابی انہوں نے بولی، تو فرمانے لگے جا جتوں دا ہے چلا جا، انشاءاللہ تینوں لین والے بھی آ جان گے۔ تو میں نے جو ہے نا جب یہ بات سنی نا، تو پھر میں سہم گیا اور مطلب بیٹھ گیا، اور اب ذہن میرا یہ بنا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی کامل فقیر کوئی بھی بات کرتے ہیں نا، تو ان کی بات کو فالو کرنا چاہیے، ان کی بات کو ماننا چاہیے۔ تو پھر میں نے زیادہ ان سے بحث نہیں کی، اور خاموشی سے جو ہے نا میری واپسی ہو گئی۔ تو ایک راستے میں نا ایک دوست رہتے تھے، تو رات کو نا میں ادھر ان کے پاس گزر گیا، مطلب ان کے پاس چلا گیا، اور ان کے پاس رات کو میں رہا۔ صبح جب میں اٹھا نا، تو جو ہے نا جی دو شخص آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اور ان کی آواز پہ میری آنکھ کھلی۔ اب مجھے زیادہ عرصے کی بات ہے، مجھے اس طرح صحیح سے یاد نہیں ہے کہ اس دن میں فجر کی نماز پڑھ کے دوبارہ سو گیا تھا، یا وہ فجر سے پہلے کا وقت تھا، مطلب اس طرح وہ مجھے اتنی وضاحت یاد نہیں ہے، بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شاید اشراق چاشت کا ٹائم تھا۔ ہو سکتا ہے اس دن میری وہ شاید نماز قضا ہو گئی تھی، یا کچھ اس طرح کا سلسلہ ہو گیا۔ بہرحال وہ مطلب وہ دو شخص باتیں کر رہے ہیں، اور ان کی باتوں پہ، ان کی آواز پہ میری آنکھ کھلی۔ تو میں کچھ فاصلے پہ ایک کمرہ تھا، تو اس کے اندر سویا ہوا تھا، وہاں ان کی بار بار آواز آ رہی تھی، وہ آپس میں بحث کر رہے تھے۔ میں اٹھ کے ان کے پاس آ گیا، پاس آ کے ایسے قریب چارپائی رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر میں بیٹھ گیا۔ تو اب وہاں بیٹھ کے نا تو میں ان کی باتیں سننے لگا۔ تو ایک شخصیت جو ہے وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ جی مجھے تو ابھی ابھی جو ہے نا بندہ چاہیے، مجھے تو ابھی ابھی بندہ چاہیے۔ اب وہ جو سامنے والے جن سے وہ ہم کلام تھے، تو وہ میرے دوست تھے جن کے پاس میں رات کو ٹھہرا تھا، تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار میں آپ کو اچانک سے بندہ کہاں سے دے دوں، اچانک سے بندہ کہاں سے دے دوں۔ تو اچانک ان کی میرے اوپر نظر پڑتی اور کہتے ہیں یہ قاری صاحب کس مرض کی دوا ہے؟ اچھا، تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے جی، یہ وہ سارا کام کر سکتے ہیں تو ان کو بھیج دیجئے۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں چلیں جی آپ قاری صاحب آپ مہربانی کریں، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ وہاں پہ جو ہے نا جی جنگ کے قریب ایک علاقہ ہے، تو وہاں پہ ایک مسجد تھی، تو وہاں پہ آپ نے نماز پڑھانی ہے، تو وہاں جو ہے نا جی آپ فوری طور پہ چلے جائیں۔ خیر میں تو اس انتظار میں تھا کہ مجھے کوئی ایسے حکم ملے گا تو میں فوری طور پہ وہاں چلا جاؤں گا۔ اب وہ میری زندگی کا فرسٹ ٹائم تھا، یعنی میں نے کبھی جو ہے نا جی یہ نماز وغیرہ پڑھانے کا سلسلہ ایسا میرا نہیں رہا تھا۔ خیر تعلیم حاصل کی تھی، لیکن کبھی ہوتا تھا کہ جو ہے نا جی کبھی ایسے نماز پڑھا دی، تو یعنی باقاعدہ ترتیب سے جیسے یہ کام کیا جاتا ہے نا، تو ایسے میں نے نہیں کیا تھا۔ خیر میں ان بزرگوں کے ساتھ
جو اس وقت یہ ناظم وغیرہ ہوا کرتے تھے، تو وہ اس علاقے کے ناظم بھی تھے، اور صوفی صفدر علی ان کا نام تھا۔ تو ان کے ساتھ میں جو ہے نا جی چلا گیا۔ تو وہاں جا کے جو ہے نا جی 1-2 دن جب میں مطلب نماز پڑھا چکا نا، تو اچانک ایک درویش آئے، مجھے ملے اور مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ یہ مت سمجھنا کہ صرف یہ نمازیں ہی آپ نے پڑھانی ہے، نہیں، کچھ اور کام بھی آپ کے ذمہ ہے۔ میں نے کہا جی آپ حکم فرمائیں، کون سا کام میرے ذمہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی مختلف درویش لوگ آپ کے پاس آئیں گے، اور ایک شخص مثال کے طور پر آئے گا اور وہ آپ سے کہے گا جی کہ میرا نام یہ ہے، میں فلاں علاقے میں تھا، تو فلاں علاقے سے اب میں گھر جا رہا ہوں یا فلاں علاقے میں جا رہا ہوں، تو اس نام کا بندہ آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کو بتا دیجئے کہ وہ ادھر چلے گئے ہیں اور میری جو جگہ خالی ہے وہاں پر وہ پہنچ جائے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، مطلب اگر یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ بندہ، مطلب وہ پچھلی جو کہانی تھی جہاں سے بھیجا جا رہا ہے، تو وہ سارا کچھ یعنی کہ وہ شخصیت جانتی تھی۔ تو یہ شواہد اس وقت ملتے ہیں بندے کو، یا یہ باتیں پتہ اس وقت چلتی ہیں کہ جب آپ کے ساتھ ایسی گفتگو کی جا رہی ہے جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آ چکا ہے، یا آپ کے ساتھ وہ معاملہ یعنی کچھ ایسا ہو چکا ہے اور آگے سے اس کی گواہی مل رہی ہے۔ تو جو وہ ان کا جملہ تھا نا جی کہ آپ نے بس ادھر نمازیں نہیں پڑھانی، کچھ اور بھی آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، تو وہ میری اس پچھلی بات کے ساتھ وہ جو ہے نا جی وہ بات منسلک ہو رہی تھی، تو میں نے یقین کر لیا۔ اب کیا ہوتا ہے جی، دوسرے دن جو ہے نا جی ایک بندہ آ جاتا ہے میرے پاس، مطلب ایسے ہی خرقہ پوش درویش ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، آ کے بڑی جو ہے نا جی ایسے مطلب اطمینان کے ساتھ، جیسے ہوتا ہے نا کہ جی میری تو بہت پرانی ان سے ملاقات ہے یا جان پہچان ہے، یا جیسے بے تکلف ہو کے جو ہے نا جی وہ آ کے اس میں جو میرا حجرہ تھا، جو کمرہ تھا جس میں میں رہتا تھا، تو ادھر آ کے جو ہے نا جی میرے کمرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور ادھر بیٹھ جاتے ہیں، السلام علیکم کہہ کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں ان کی چہرے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں بھائی کون ہستی ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو مجھے فرمانے لگے جی، مطلب اب مجھے یاد نہیں ہے، انہوں نے کچھ اپنا نام بتایا اور کہنے لگے جی کہ میرا سید فیملی سے تعلق ہے، تو فلاں جگہ پہ میری ڈیوٹی تھی، تو اب میں جو ہے نا جی ملتان میرا گھر ہے، میں ادھر جا رہا ہوں، تو زندگی میں ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہو، تو آپ ایسے کیجئے گا کہ فلاں شخص آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کو جو ہے نا جی یہ ڈائریکشن ہے، تو یہ آپ اس کو بتا دیجئے گا۔ تو اس وقت اتنا یہ موبائل وغیرہ کا دور نہیں تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے حضور، انشاءاللہ یہ میں سارا کچھ کر دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے جی ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں، تو آپ ہمیں کچھ ناشتہ وغیرہ کروائیں، کچھ کھانا وغیرہ کھلائیں۔ اب میں وہاں سے اٹھا اور مطلب ان کے لیے کچھ ان کی ضیافت کی، چائے وغیرہ پلائی، ان کو کچھ کھانا وغیرہ کھلایا۔ وہ جب چلے گئے نا، تو میں دل ہی میں سوچنے لگا کہ یار یہ مطلب یہ کیسے ہوگا کہ یہ جو سلسلہ ہے، مثال کے طور پر اگر اس طرح سے روزانہ میرے پاس کچھ بندے آئیں، کوئی بندہ یعنی روزانہ ایک بندہ بھی آئے، تو میری جیب تو اتنا ساتھ نہیں دیتی، تو یہ کیسے ہوگا یہ سلسلہ؟ تو بڑا حیران کن پھر ایک معاملہ پیش آیا کہ وہ آتے کچھ انجان لوگ جن کو میں نہیں جانتا تھا، مطلب وہ 10 منٹ کی، 15 منٹ کی، 20 منٹ کی، یا زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوتی تھی، اور وہ آتے تھے اور ایسے میری ہتھیلی کھول کے اس کے اوپر پیسے رکھنے اور میری مٹھی کو خود بند کرنا، اور پھر کہنا جی یہ جی لنگر ہے، لنگر ہے، تو اس طرح کی بات کر کے تو چلے جانا۔ یعنی جو لوگ آ کے کہتے تھے جی کہ میں گھر جا رہا ہوں، تو پیچھے سے یہ بندہ آئے گا، اس کو آپ نے یہ کہنا ہے، یعنی یہ پیغام آپ نے دینا ہے، تو وہ الگ لوگ تھے، اور جو خدمت کرنے کے لیے آتے تھے وہ الگ لوگ تھے، لیکن ان کو بھی میں نہیں جانتا تھا۔ تو یہ تقریباً 2.5 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، نہیں سمجھ آئی لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، نہیں سمجھ آئی لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم سے ڈیوٹی لینی تھی، تو وہ
ہوتا رہا سلسلہ. تو یہ اس میں کوئی احباب یہ بھی مت سمجھے کہ میں کوئی اللہ کا ولی ہوں یا میرے پاس کوئی ایسی طاقت ہے. نہیں نہیں بھائی، میں بڑا عاجز سا اور ایک سیاہکار سا انسان ہوں. میری کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی ایسی طاقت نہیں ہے. بہرحال یہ محبتوں کا سفر جاری ہے، اور ایک ذوق ہے، ایک محبت ہے، ایک عشق ہے کہ یار اللہ والوں کی بات کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بات کی جائے، اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے، اور پیشہ وارانہ سسٹم سے ہٹ کے ہو. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک تقریر سی کرتے ہیں اس انداز میں کہ لوگوں کے اوپر ہمارا جو ہے نا جی امپریشن بیٹھے، لوگوں کے اوپر جو ہے نا جی ایک ہمیں جو ہے نا جی اثر انداز ہونا چاہیے. نہیں نہیں، اس طرح کا کوئی مطلب میرا کنسیپٹ نہیں ہے، میرا بالکل اس طرح کا کوئی ذہن نہیں ہے. ہاں، میری یہ گفتگو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف کھانا کھایا یا کوئی جاب وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی کاروبار کرتے ہیں تو وہ کاروبار کر لیا، اچھا شادی کر لی، بچے پیدا کر لیے، اور جاگ گئے، اٹھ گئے، سو گئے، کھانا کھا لیا، مطلب اس طرح کی لائف ہوتی ہے. تو یقین جانیے، میں آپ کو واللہ حقیقت بتا رہا ہوں. بس وہ کہتے ہیں نا زیادہ قسمیں اٹھانے والا بندہ جو ہے نا جھوٹا ہوتا ہے، تو میں تھوڑا یہ قسمیں اٹھانے سے میں پرہیز کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، اگر آپ کو یقین ہونا ہوگا تو میری بات پہ یقین ہو جائے گا. یہ جیسے کہا نا جی، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، کہکشاں اور بھی ہیں جہاں اور بھی ہیں. یعنی یہ جو زندگی گزر رہی ہے، یہ جو معاملات ہماری نظروں کے سامنے چل رہے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری آنکھوں کے سامنے سے، جو ہماری آنکھوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں، یعنی مطلب گناہوں کے پردے بھی ہوتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، مطلب زنا، شراب، یہ اس طرح کے جو گناہ، بے نوازی ہونا، یعنی اس طرح کے جو گناہ ہوتے ہیں، یہ پردہ ڈالتے رہتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو پردہ آنکھوں کے اوپر پڑتا ہے نا، تو مجھے ایک بزرگ، بالکل نوجوان بزرگ تھے، انہوں نے بتایا کہ جو شہوات ہیں نا، شہوات انسانی، یہ سب سے زیادہ انسان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈالتی ہے. خیر، بات اور طرف نکل جائے گی. میرے جو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ حجابات اٹھا دے، یہ پردے اٹھا دے، تو احباب پھر کچھ اور نظر آتا ہے. پھر کچھ ایسے معاملات نظر آتے ہیں، ایسی زیارات ہوتی ہیں یا ایسی محبتیں ملتی ہیں. اب آپ اس چیز کا اندازہ کیجئے کہ جس چیز کا نام ذوق ہے، یا جس چیز کا نام عشق ہے، یا جس چیز کا نام محبت ہے، جس چیز کا نام سچائی ہے، تو یہ جتنے میں الفاظ بولتا جا رہا ہوں، تو ان کے اندر کیسی چاشنی ہے. اور ایک جگہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یک زمانہ بصحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بیریا، کہ اللہ کے ولی کی محفل کے اندر ایک لمحے کے لیے بیٹھ جانا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. اچھا، اب آپ کو آخر میں ایک بات کرتا چلوں کہ لوہا ہے نا، لوہے کو مقناطیس کے ساتھ اگر رگڑا جائے، ٹھیک ہے نا جی، مقناطیس کے ساتھ جب رگڑا جائے تو اس کے رگڑنے سے اس لوہے کے ٹکڑے کے اندر بھی مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقناطیس ایک پتھر ہے اور لوہا ایک الگ چیز ہے، ایک دھات ہے. لیکن اب وہ اس دھات کو اگر آپ اس پتھر کے ساتھ رگڑتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا جی وہ مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بھی وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو انسان کی جو زندگی ہے وہ ویسے بھی گزر رہی ہے، اور اگر بندہ اللہ کے ولیوں کی، اللہ والوں کی محفل کے اندر بیٹھنا شروع ہو جائے تو پھر یہ وہی رگڑنے والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، جیسے وہ سائیں محمود بابا فرماتے ہیں نا کہ جی یہ مقام تو رکنے کا ہوتا ہے لیکن لوگ رکتے نہیں ہیں،
آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ملتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور کئی تو بیچارے وہ عالم ناسوت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور وہ دنیا کے کام ہی لے کر آتے ہیں جی، یہ بچہ بیمار ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی جی، مطلب گھر میں یہ فلاں بندہ بیمار ہے جی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں جی، میرے لیے دعا کر دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، یعنی وہی ساری گفتگو عالم ناسوت کی لے کر آئیں گے۔ تو اصل جو چیز ہے، سب سے جو قیمتی بات ہے، سب سے جو یوں کہہ لیجئے کہ سب سے افضل چیز جو اس دنیا کے اندر رہ کے ہے نا، وہ میرے رب کریم کی ذات کی یاد ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اسم ذات کو آپ سامنے رکھ لیجئے، اس کا تصور کیجئے اور اس ذات سے محبت کیجئے، یقین جانے کہ پھر بندہ کسی کا محتاج نہیں رہتا، پھر کچھ ایسے راز آشکار ہوتے ہیں، ایسی محبتیں ملتی ہیں، ایسا سسٹم انسان کے ساتھ چل جاتا ہے کہ پھر برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بہرحال ولاگ کا وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ اجازت دیجئے، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ یہ ایک ذریعہ بن چکا ہے کہ لوگوں تک ایک سچائی اور ایک حقیقت کی بات پہنچ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، اور مجھ گناہ گار کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھے۔ اجازت دیجئے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔